جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا کی وفات کے بعد صرف ایک بار مسکرائی ہیں. وہ کب؟ عجیب کیفیت ہے خدا کی قسم. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم معاشرے میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مجلسوں سے، ان کی سیرت کو مجلسوں اور محفلوں سے نکال کر اپنی عملی زندگی میں لے کے آئیں. دشمن تلا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ جوانوں کو بے حیا بنا دے. اگر ہم نے جوانوں سے حیا کو چھین لیا تو ہمارا مسئلہ حل ہے. انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے جوانوں سے حیا کو چھین لیا تو پھر ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا دین لمن لا حیا لہ. اگر کسی سے حیا کو چھین لیا جائے تو پھر دین بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. خدا کی قسم سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ حیا کا ہے. تمام متعدد پہلو ہیں سیرت کے، لیکن اس سیرت کے اس پہلو پر آج سب سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیغمبر اکرم پہنچے ہیں. بابا رک جائیے میں پردہ کر لوں. بیٹا نابینا صحابی ہے. حیا عجیب کیفیت ہے، حیا کی پیکر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا. بابا رک جائیے. کیوں؟ میں پردہ کر لوں. ارے وہ تو نابینا ہے. مسئلہ نہیں ہے وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. یہ ہے حیا. عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جب سوال ہوا ہے اور مولا کائنات نے اس سوال کو پیغمبر اکرم کی خدمت میں جا کر پیش کیا ہے، کیا عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ ہی مرد ان کو دیکھے. کیا ہے؟ یہ حیا کا پہلو ہے. اگر حیا انسان کے اندر موجود ہے تو پھر دین کا بھی کارگر ہے، انسان کے اعمال بھی مفید ہوں گے. لیکن اگر حیا ہی نہیں ہے، اور یہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا ایک بار مسکرائی ہیں اس کی وجہ بھی یہی حیا ہے. جناب اسما سے عرض کیا بی بی نے، اسما یہ جو مدینے والے عورتوں کو دفن کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ان کا خد و خال واضح رہتا ہے. مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ نامحرم کی نگاہ ہمارے خد و خال پر پڑ جائے. کب؟ انتقال کے بعد. عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس حد تک پسند نہیں ہے کہ بی بی کا خد و خال کوئی مرنے کے بعد دیکھے. کوئی سبیل ہے ایسی کہ اس کیفیت سے بچا جا سکے؟ جناب اسما نے کہا ہاں بی بی، میں نے حبشہ میں ایک تابوت بناتے ہوئے دیکھا ہے. پھر جناب اسما نے وہ تابوت بنایا، تابوت بنا کر بی بی کی خدمت میں لا کر پیش کیا. یہاں پر بی بی نے جیسے ہی اس تابوت کو دیکھا کہ ہاں اس تابوت میں اگر ہمارے جنازے کو رکھا جائے گا تو پھر کیفیت کیا ہوگی کہ کوئی ہمارے خد و خال کو نہیں دیکھ سکتا، کسی کی نظر ہمارے جسم پر نہیں پڑ سکتی ہے. بی بی اب یہاں پر مسکرا رہی ہیں. کیوں؟ یہ حیا کا وہ جو حیا کی پیکر ہے وہ اب مطمئن ہو چکی ہے. کیوں مطمئن ہو چکی ہے؟ اس لیے کہ اب اس کے کوئی خد و خال کو نہیں دیکھ سکتا. تو دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی سے حیا کو جانے نہ دیں. یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ عورتیں بے حیا رہیں مرد بے حیا ہو جائیں. نہیں، حیا دونوں کی صفت ہونی چاہیے. مردوں کے اندر بھی حیا ہونا چاہیے، عورتوں کے بھی اندر حیا ہونی چاہیے. آج ضرورت ہے اسی حیا کو باقی رکھنے کی. اگر یہ حیا ہمارے معاشرے میں باقی رہے گی تو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ورنہ ہمیشہ تنزلی کی طرف جاتا چلا جائے گا. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.